جلسہ میں بیٹھ کر کے آپ کے بچوں کے مستقبل کو روشن کر رہا ہے اور اسے عالم بنا رہا ہے، فاضل بنا رہا ہے، وہی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے جو درسگاہ کو سنبھالے ہوا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل لگی باتیں کر رہا ہوں۔ اب مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں، سارے علماء آ گئے ہیں، اب ان کو بھی گواہ بنائیے۔ اللہ، میں لیڈیز آواز میں مت بولو، اللہ ایک ہے، بولتے رہیے گا، فرشتہ کا قلم چل رہا ہے۔ حضرات، اگر کوئی بولے تم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو اس کے کئی جوابات ہیں۔ ابے بیوقوف، اللہ کو دیکھنے کی بات کرتا ہے، ہم تو آئینے میں خود کو دیکھیں، ہم اس لائق نہیں ہے، ہم اپنے ماں باپ کو اپنا منہ دکھائیں، ہم اس لائق نہیں ہے۔ آج کا مرید ایسا ہے جو اپنے پیر کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جب حال خراب ہوگا تو پیر صاحب کے پاس جائیں گے، جب بھوت لگے گا تو پیر صاحب کے پاس جائیں گے، جب بیمار ہوگا تو پیر صاحب کے پاس جائیں گے، لیکن جب جلسہ ہوگا تو پیر صاحب سے مشورہ نہیں کریں گے۔ حضور، ہم کس خطیب کو بلائیں، ہم کس عالم کو بلائیں، ہم کس شاعر کو بلائیں؟ نہیں، بلائے گا کس سے؟ مقرر بلانا ہو یوٹیوب سے پوچھے گا، شاعر بلانا ہو یوٹیوب سے پوچھے گا۔ اگر پیر صاحب نے درمیان میں کچھ اگر انٹرفیئر کر دیا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ ارادت اس کو نہیں کہتے ہیں، ارادت اس کو کہتے ہیں جو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں تم سب سے بڑا رہنما پیشوا اپنے پیر کو مان رہے ہو تو ان سے مشورہ کرو تاکہ تمہارا جلسہ بھی کامیاب ہو، ان کا فیضان بھی تمہیں حاصل ہو۔ بات صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بھائی؟ سنو، محبت سے پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ لیکن کچھ بھی مرید ہے جو اپنے پیر کے پاس جانے کے لائق نہیں ہے۔ حضرات، اپنی بات میں خود کر رہا ہوں، ہم اور آپ ایسے نہیں ہیں جو نبی کو چہرہ دکھا سکے۔ داڑھی کٹا ہوا چہرہ ہم نبی کو کیا دکھائیں گے؟ ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں، نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم نے سنت رسول کو ترک کیا، ہم رسول کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ کپڑا ہے تو انگریزوں کی طرح فل پینٹ پہن کے بھی ننگا نظر آتا ہے، نبی کو چہرہ دکھانے کے قابل ہے۔ ویسٹرن کلچر کو اپنا لیا، عورتوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ عورت قسم خدا کی یہ مسالہ پیستی ہے تو مشین کے ذریعے، کپڑا دھوتی ہے تو مشین کے ذریعے، روٹی پکاتی ہے مشین کے ذریعے، کبھی تو سیدہ کی سنتوں کو زندہ کر لیا ہوتا۔ ارے تم کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو جو واشنگ مشین میں کپڑا دھو کے فخر کرتی ہو، مکسر میں مسالہ پیس کر کے فخر کرتی ہو، اور نئے نئے کپڑے پہن کر کے فخر کرتی ہو۔ خدا کی قسم تمام علماء کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کے سارے لوگوں کی بیٹیاں ایک طرف، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہم نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر موچ رکھا ہے وہ بھی بے ترتیب، داڑھی رکھا ہے وہ تو ختم۔ قسم خدا کی داڑھی رکھو نبی کی سنت کی محبت میں، اگر موچ کے بال بھی رکھو تو نبی کی سنت کی محبت میں، اگر کپڑا پہنو سنت رسول کے سانچے میں ڈھل کے، ورنہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے تو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل کہاں ہے؟ ہم اس خدا کا کھاتے ہیں لیکن نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، ہم نے جب بھی کیا ہے خدا کی نافرمانی کیا۔ آج کا مسلمان سٹا کھیلتے اس کو شرم نہیں آتی ہے، لاٹری کھیلتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، سودی کاروبار کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، اذان سن کے مسجد نہیں جا رہا ہے اسے شرم نہیں آتی ہے۔ ارے اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نبی کا آنا نہیں ہوگا، نبی کے فرامین کو یہ علماء تمہیں سمجھائیں گے، سنائیں گے۔ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، شادیاں ہو رہی ہیں غیروں کی طرح، لین دین کر رہے غیروں کی طرح، ہم تو خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے احسان مانو آمنہ کے لال کا، ورنہ پتھروں کی بارش ہو گئی ہوتی، بنی اسرائیل سے بھی زیادہ خطرناک عذاب آ گیا ہوتا۔ یہ تو رسول باوقار کی نسبت کا ہمیں صلہ مل رہا ہے۔ ہم منہ خدا کو دکھانے کے قابل نہیں ہے، تو جو خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو وہ خدا کو کیسے دیکھے گا؟ اللہ کیا بولو، وہ خدا کو دیکھے گا کیسے؟ حقیقت یہ ہے کسی ولی نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی صحابی نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی رسول نے خدا کو نہیں دیکھا۔ ہاں ایک مرتبہ، اللہ کے بولیے سبحان اللہ،
ذرا اور کہاں چلے میرے بھائی؟ اوہو بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایمرجنسی ہے، جا سکتے ہیں، نکل لیجئے، علاقہ خالی کر لیجئے۔ ہاں علاقہ خالی کر لیجئے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں کوئی شکایت نہیں، جو مسلمان نماز نہیں پڑھنے جاتا ہے امام کو کتنی تکلیف ہوتی ہے امام جانتا ہے، تو وہ نہیں کچھ کر سکتا ہے، تو اگر کوئی جلسہ سے جا رہا ہے تو میں کیوں کچھ کروں؟ ہر امام کو تکلیف ہوتی ہے فجر کے وقت مسجد خالی ہے، ہر امام کو تکلیف ہوتی ہے جمعہ کے دن خوشی ہوتی ہے ہماری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن یہ قوم عالم کو کیا سمجھے، عالم کا درد کیا سمجھے، ایک عالم کا کرب کیا ہے وہ کیا سمجھے۔ عالم تو چاہتے ہیں کہ قوم کا ہر فرد سنت رسول کا پیکر ہو جائے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرات تقریر ختم کرنے کا وقت ہو گیا ہے، علامہ مفتی محفل اشرف صاحب آ گئے ہیں، یعنی میرا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن لگ گیا۔ اچھا آپ لوگ کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے سبحان اللہ بول لیجئے، سبحان اللہ۔ دیکھیے عبادت کرنے کا حکم جو ہے بیٹھ کے بھی کرو اور کھڑے ہو کے بھی کرو، ہاں یہ حکم ہے، جی ہاں کھڑے ہو کے بھی بیٹھ کے بھی کرو، تو آپ کھڑے کھڑے بولیے سبحان اللہ اور آپ لوگ بیٹھے بیٹھے بولیے سبحان اللہ، لیکن یاد رکھنا پیشاب کھڑا کھڑا مت کرنا، ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت بہت افسوس ہوتا ہے مسلمان لڑکا کو دیکھتے ہیں استنجا لگا، نہ پانی ہے نہ ڈھیلا ہے، بس گیا کھول لیا آواز سے چین کھول لیا، کھڑا کھڑا گڑگڑا رہا ہے، نہ پچھم دیکھا نہ کعبہ دیکھا نہ قبلہ دیکھا، کر رہا ہے، اور اس پہ ستم سنیے گا، موبائل آ گیا فون آ گیا، ادھر سے بھی کام کر رہا ادھر سے بھی ہلو ہاں اب پیشاب بھی کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ پیشاب پخانہ کرتے وقت بات چیت مت کرو۔ نوجوانوں سن لو پوری تقریر، کیا سمجھو گے؟ بس تم مسلمان ہو، پیخانہ کرنے سے پہلے پانی کا انتظام کرنا جیسے ضروری ہے، پیشاب کرنے سے بھی پہلے پانی کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ کبھی بغیر پانی کے پیشاب مت کرنا، ناپاک مت رہنا، ورنہ کب تمہاری موت آ جائے گی۔ اور جہاں تک رہی بات پیشاب لگے تو پہلے پوچھ لینا قبلہ کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، اور جب معلوم ہو جائے تو پچھم پورب کی طرف نہ منہ کرنا نہ پیٹ کرنا، اتر دکن منہ یا پیٹ کر کے پیشاب کرنا، پچھم کی طرف منہ ہو تو حرام، پچھم کی طرف پیٹ ہو تو حرام۔ اس لیے اس بات کا خیال رہے گا انشاءاللہ، بولو بھائی خیال رہے گا نا۔ جہاں بھی کیجئے، جیسے آپ اپنے شہر سے دور چلے گئے، وہاں پتہ نہیں چلتا پچھم کدھر ہے قبلہ کدھر ہے، میں ہی آج آیا تو میں نے راستے میں پوچھا، آپ کو بھی کہیں ایسے جگہ پہنچ جائے جہاں کوئی مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، اور آپ پوچھے تو کیسے پوچھیں؟ تو غیر مسلم سے پوچھے، ہلو انکل، بولے گا واٹ، تو کہہ دیجئے پچھم کدھر ہے، اس سے پوچھے پچھم کدھر ہے تو بولے گا ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانی آپ نے لے لیا، اب جا کے پیشاب